فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از آیت اللہ سید علی خامنائی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 108۔ بشریت کو پہلے سے زیادہ آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ان کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم کی یاد منانا کوئی رسم نہیں ہے، اگرچہ مسلمان اقوام کے درمیان ایسی رسومات کا ہونا بھی ایک نعمت ہے بلکہ ضروری ہے، لیکن مسئلہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ آج دنیا اسلام کو پیغمبر اسلام کی یاد زندہ رکھنے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، اور پوری بشریت بھی اس مبارک نام ان کی یاد اور ان کی تعلیمات کی محتاج ہے۔ مگر پوری بشریت کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے دنیا اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس عظیم معنوی سرمایہ کو سمجھے، ان اقوام کی طرح نہ بنے جو صدیوں تک اپنے مادی سرچشموں کو پہچانے بغیر خواب غفلت میں بھوکے ہی ان پر سوئی پڑے رہے، یہاں تک کہ دوسروں نے آ کر ان کے وسائل چھین لیے ہوں۔ آج دنیا اسلام بھی اپنے تمام تر معنوی ذخائر کی موجودگی کے باوجود بہت ساری مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے گریزاں دکھائی دیتی ہے، جبکہ یہ عظیم ذخائر ان مشکلات سے نجات دلانے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسلام کے دو بنیادی ستون کلمہ توحید اور توحید کلمہ۔ ایک بزرگ نے کچھ عشرے پہلے فرمایا تھا کہ یہ دو چیزیں اسلام کے بنیادی ستون ہیں، پہلا کلمہ توحید اور دوسرا وحدت کلمہ۔ ان میں سے دوسری چیز یعنی وحدت کلمہ کی بازگشت بھی در حقیقت پہلی چیز یعنی کلمہ توحید ہی کی طرف ہے، یعنی وحدت توحید کی بنیاد پر وحدت کلمہ ہے۔ ہمیشہ سے کہیں زیادہ آج ہمیں اس نعرے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں کلمہ توحید اور توحید کلمہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان قومیں جن پریشانیوں اور مشکلات کا شکار ہیں، یہ سب ان کا توحید کے راستے سے بھٹکنے کی وجہ سے ہے۔ توحید کا تعلق صرف انسان کے ذہن سے نہیں ہے، بلکہ توحید ایک امر واقعی، ایک نظام اور زندگی کے دستورالعمل کا نام ہے۔ توحید ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں، نیز اجتماعی نظام میں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے، جبکہ حقیقت میں عقیدہ توحید کا تعلق اس دنیا اور زندگی سنوارنے سے ہے۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، مسلمان اقوام کو اس توحید کی ضرورت ہے۔ جس حد تک ہم توحید اور اللہ کی بندگی کی طرف آگے بڑھیں گے، اتنا ہی ہمارے سروں سے عالمی استکباری طاقتوں اور اللہ کے دشمنوں کے شر کے خطرات بھی کم ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ایران کی مسلمان قوم نے جس حد تک توحید کا دامن تھاما ہوا ہے، اتنا ہی امریکہ اور دیگر عالمی استکباری طاقتوں کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے امان میں ہے، ان کے ڈکٹیشن کرو نہ کرو سے آزاد ہے۔ یہی توحید اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی خصوصیت ہے کہ اب جب تم نے اللہ کی بندگی اختیار کر لی ہے تو تم دوسروں کی بندگی نہیں کر سکتے۔ یہ وہی پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن توحید کلمہ ہے۔ مسلمان اقوام کو چاہیے کہ آپس میں متحد ہو جائیں۔ آج دنیا اسلام کو درپیش ایک بڑا مسئلہ یہ کہ دشمنان اسلام نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو بعد مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور وحدت کا ذریعہ ہونا چاہیے تھی، یعنی دشمن کا وجود، غاصب صہیونی حکومت کا وجود، وہی چیز ان کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی ہے۔ انہوں نے ایسے امور انجام دیے کہ جن کے باعث بعض مسلمان ممالک نے اس چیز کو اپنے ہی مسلمان بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا ذریعہ بنا لیا اور آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے۔
جبکہ اسلامی ممالک کے قلب میں ایک ایسے دشمن کا وجود مسلمانوں کا ایک دوسرے سے قریب ہونے کا ذریعہ بن جانا چاہیے تھا۔ انہیں آپس میں متحد ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ایک محاذ تشکیل دینا چاہیے تھا۔ اس کی بنیادی وجہ بھی عالمی استکباری طاقتوں کی بیجا مداخلتیں ہیں۔ اگر یہ استکباری طاقتیں خصوصاً امریکہ سرزمین فلسطین پر قبضہ کرتے ہوئے اسلامی ممالک کے عین وسط ڈیرہ ڈالنے والے اس عالمی دہشت گرد یعنی جعلی اسرائیلی حکومت کی حمایت نہ کرتے تو اسرائیل یہاں رہنے کی جرت نہ کرتا۔ اب بھی ایسا ہی ہے۔ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک فلسطین کے مسئلے پر ثالث اور مڈل مین نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ در حقیقت اس مسئلے میں فریق ہیں۔ وہ اسلامی ممالک اور مسلم اقوام کے فریق ہیں۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران پیش آنے والے واقعات سے بھی اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آج بھی صہیونی حکومت کی طرف سے جو بھیانک مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بیت المقدس یعنی مسلمانوں کے قبلہ اول کو غصب کرنے کی کوششیں، یہ تمام چیزیں امریکہ کی حمایت کی وجہ سے اسی نے اسے دلیر بنا دیا ہے، ورنہ اگر اسے امریکہ کی حمایت حاصل نہ ہوتی تو مسلمان ممالک اس بدمعاش حکومت سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آج بھی اسلامی ممالک متحد ہو جائیں تو اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور اہلکاروں سے ملاقات 12 جولائی سن 1998 وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم اعظم ہونا۔ بے شک بعثت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تاریخ بشریت کا سب سے بڑا دن ہے، کیونکہ ایک طرف سے جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مخاطب قرار دیتے ہوئے کے کندھوں پر ذمہ داریاں ڈال دیں، یعنی پیغمبر اکرم کی مقدس ذات، وہ تاریخ انسانیت کے سب سے عظیم انسان، الہی نشانیوں میں سے عظیم نشانی اور مظہر اسم اعظم ہے، یا دوسرے لفظوں میں خود ان کا وجود مبارک ہی اسم اعظم الہی ہے۔ اس لحاظ سے بھی کہ اس عظیم شخصیت کو جو ذمہ داریاں یعنی نور کی طرف لوگوں کی ہدایت، لوگوں کے کاندھوں سے بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا اور انسانی وجود کے لائق ایک نئی دنیا کے مقدمات کی فراہمی اور بعثت انبیاء کی دیگر بے شمار ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں، وہ بہت بڑی بھاری ذمہ داریاں تھیں، یعنی مخاطب بھی عظیم ہے تو اسے سونپے جانے والی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں۔ اس لیے یہ دن تاریخ کا سب سے عظیم اور سب سے زیادہ قابل احترام دن ہے۔ بعثت در حقیقت انسانوں کی بے شمار ضروریات کا جواب ہے۔ اگر کوئی شخص بعثت کے مضامین کو اس دائرے تک محدود کر دے جو ہم اپنی ناقص عقل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو اس نے یقیناً بعثت کی حقیقت اور اس عظیم ذمہ داری کی حقیقت کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیونکہ بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین کو ہماری ناقص عقلوں کے مطابق محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم ایک ہی جملے میں بعثت اور اس کے حدود کی اجمالی تعریف کرنا چاہیں تو اگرچہ یہ کام ناممکن ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں بعثت کا تعلق انسانوں سے ہے اور یہ انسانوں کے لیے ہے۔ انسان لامتناہی ہے، وہ عظیم پہلوؤں کا مالک ہے، وہ جسم، مادہ اور دنیا کے چند روزہ زندگی تک محدود نہیں ہے۔ اسی طرح صرف معنویات تک بھی محدود نہیں ہے، تاریخ کے کسی ایک دور تک بھی محدود نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ اور ہر حال میں انسانی ہے، اس کے وجود کے پہلو لامتناہی اور ناشناختہ ہیں۔ آج بھی انسان ایک ناشناختہ موجود ہے۔ بعثت اس انسان کے لیے اور اس انسان کے مستقبل کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے ہے۔ البتہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں ہر فرد اور ہر انسانی معاشرہ اپنی گنجائش اور صلاحیت کے اعتبار سے اس سے استفادہ کرتا ہے، جیسا کہ صدر اسلام کے مسلمانوں نے بعثت کے مفہوم اور اس کی حقیقت سے فائدہ اٹھانے میں کامیابی حاصل کی اور اس میں درخشاں نور کو اس زمانے کی پوری دنیا تک پھیلایا اور بہت سے انسانوں کی صحیح راستے اور بندگی کی حقیقت کی طرف رہنمائی کی۔ اس کے بعد ایک دور میں دنیا میں علم و ثقافت کا ایسا راستہ کھولا کہ آج بھی تاریخ کی اونچی دیواروں سے اور مدتیں گزر جانے کے باوجود اس کی روشنی دیکھی جا سکتی ہے، اور آج بھی دنیا اس علمی و تہذیبی ترقی سے استفادہ کر رہی ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں جب بھی مسلمانوں نے اسلام سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھایا ہے، کامیاب رہے ہیں۔ جس انسان نے بھی اپنی صلاحیت کے مطابق اسلام سے فائدہ اٹھایا، اس نے اپنے آپ کو کامیاب بنا دیا۔ جو کچھ ایران میں رونما ہوا، یعنی وہ عظیم انقلاب اور اس اسلامی نظام کی تشکیل، وہ اس چیز کی ایک جھلک تھی۔
جسے اسلام انسانوں کے لیے لایا ہے۔ ایرانی قوم کی بہت بری حالت تھی اور یہ قوم تاریکیوں میں زندگی گزار رہی تھی، وہ اپنے انسانی مقام و مرتبے سے بھی بہت دور ہو چکی تھی۔ اسلام سے دوری کی وجہ سے اس پر علمی، انسانی، سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے ظلم ہو رہا تھا۔ اسلام سے آشنائی اور اس کی معرفت کی برکت سے ہماری قوم نے ایک عظیم تحریک کے ذریعے اپنے آپ کو اسلام کے سرچشمے تک پہنچا دیا، اسلامی احکام پر عمل کیا، اس کے عظیم احکام پر عمل اور اسلام کے احکام پر غور و خوض کا موقع اپنے لیے فراہم کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، اسلام کی حقیقت پر گہرائی سے دیکھا اور قرآن کی معرفت حاصل کی۔ عید مابعث کے موقع پر مملکت کے اعلیٰ عہدیداروں سے خطاب، 17 نومبر 1998۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کی برکات اور آثار۔ انسانی معیار میں کسی مولود یا کسی بھی ولادت کے مبارک ہونے کا تعلق اس سے وابستہ آثار سے لگایا جا سکتا ہے جو اس مولود یا ولادت پر بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر انسانوں کا بنایا ہوا یہ معیار صحیح ہے اور درست ہے بھی تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پوری تاریخ کے کائنات میں جس مبارک ترین ہستی کی ولادت ہوئی ہے وہ حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے وجود مقدس کا ظاہری طور پر روئے زمین پر قدم رکھنے کے دن سے ہی برکات نازل ہونا شروع ہوئیں اور یہ کوئی تعجب والی بات بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے اپنی ولادت کے آغاز میں ہی فرمایا تھا کہ سورہ مریم آیت نمبر 31، انہوں نے اپنے مبارک ہونے کا اعلان اپنی ولادت کے اولین لحظوں اور لمحوں میں ہی فرمایا تھا۔ ہمارے عظیم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ جو تواریخ میں لکھا گیا کہ کسرا کے محلات تباہ ہوئے یا قدیم آتش کدہ بجھ گیا وغیرہ اس قسم کے اور بہت سارے واقعات تاریخ میں درج کیے گئے، یہ سب کے سب اس عظیم الشان ہستی کی ولادت باسعادت کی خوشخبریاں ہیں۔ اس دنیا میں حاکم شرک و کفر، ظلم و استبداد اور بربریت اور لوگوں کے درمیان اختلافات کا باعث بننے والی تمام برائیوں کو اس عظیم ہستی بے نظیر صفات کا حامل انسان کے وجود مقدس کے صدقے میں آہستہ آہستہ ختم ہو جانا چاہیے۔ عملی اعتبار سے اس عظیم ہستی نے اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں جس جد و جہد کا مظاہرہ کیا وہ اس عہدے کی بھاری ذمہ داریاں تھیں، لہٰذا اس سفر کا آغاز اور اس دعوت کی ابتدا اس عہدے اور منصب سے وابستہ ذمہ داریوں کا مہم ترین حصہ شمار ہوتا ہے۔ اس زمانے کا بنیادی مسئلہ اور پورے عالم میں بسنے والے اس زمانے کے لوگوں کا بنیادی اعتراض اور پریشانی یہ تھی کہ تمام لوگوں کی اکائیاں پورا اس انسانی معاشرہ اور تہذیب، غیر خدا کی حاکمیت، طاغوتی طاقتوں کی حاکمیت، ظلم و استبداد کی قوتوں کی حاکمیت اور طبقاتی نظام زندگی کی حاکمیت کے عادی ہو چکے تھے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے ماحول میں رہتے ہوئے ان مظالم اور معاشرے پر عائد اور مسلط حکمرانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ عمومی قاعدے کے مطابق مظلوموں اور مستفیضوں کا طبقہ ہی ایسا ہو سکتا ہے جو ان مظالم کے سامنے سیسا سپر ہو کر کھڑا ہو سکے۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا پختہ یقین ہو جائے کہ اب ظالموں اور جابروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تو پھر معاشرے کی اصلاح کی نا امید ناپید ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا، پورے معاشرے اور تہذیب کو بیدار کرنا، پوری بشریت کو بیدار کرنا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ اور دعوت نبوہ کا حصہ ہے، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ صاد آیت نمبر 87 میں۔ یہ ذکر ہے، یاد ہے یا یاد دہانی، تنبیہ اور خبردار اور ہوشیار رہنے کا پیغام ہے۔ جاگ جاؤ کا یہ پیغام پوری بشریت کے لیے۔ جب اس ہوشیار رہنے کے پیغام رسانی کی ذمہ داری خود حضور اکرم نے اپنے کندھوں پر لی تو یہ آپ کی زندگی کا کٹھن اور دشوار ترین مرحلہ تھا۔ طرح طرح کے تعصبات، قبائلی اختلافات، شخصی مسائل اور گوناگون افراد کے انفرادی مسائل نے آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین جد و جہد کا بوجھ اٹھایا۔ بالآخر آپ نے بنی نوع بشر کی آزادی کے راستے آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا، اور آج تک جس نے جو بھی قدم انسانی آزادی کے لیے اٹھایا، اس نے اس بزرگ ہستی کی تقلید و پیروی اور ان کے نقش قدم پر ہی چل کر اور آپ کی راہ ہی کو جاری رکھتے ہوئے اور ان بزرگ ترین ہستی اور والا صفات انسان کے بتائے ہوئے اصولوں کی مدد سے ہی اپنی تحریک کو قائم رکھ پایا ہے۔
بشری تہذیب و تمدن کا آپ کی ذات سے بہرہ مند ہونا، آپ کی تعلیمات سے مسلمانی بہرہ مند نہیں ہو رہے ہیں۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا کے علم و دانش کے اصول، آج کی متمدن دنیا کی تہذیب و ثقافت اور معرفت نام کی جو چیز آج روئے زمین پر نظر آ رہی ہے، بنی نوع انسان کی ترقی اور تمدن، یہ ساری چیزیں ان عظیم ہستی کے وجود مبارک کی مرہون منت ہیں۔ یہ مفہوم اور معنی ہم مسلمانوں کا ہی مدعا نہیں ہے۔ تمام مورخین اور انصاف پسند افراد اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ دنیا اسلام میں جنم لینے والی یہ علمی بیداری سبب بنی جو رفت و آمد اور بسا اوقات جنگوں کے ذریعے ممالک فتح کرنے کے بعد سے دنیا کے دیگر علاقوں تک منتقل ہوئی۔ علمی معارف، انسانی افکار اور چند وہ چیزیں کہ جن کی طرف آج کا انسان بڑی توجہ اور دھیان دیتا نظر آ رہا ہے، جیسے حقوق انسانی آزادی، بنی نوع بشر کے تمام افراد کے درمیان مساوات و برابری اور تمام انسانوں کے درمیان برادری کا رشتہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس بلند صفات انسان کا صدقہ اور ان کی طرف سے بنی نوع بشر کے لیے ایک تحفہ اور ہدیہ ہیں۔ اس عظیم تحریک کی وجہ سے اسلام کے اندر جو چیز بطور آثار کے ظاہر ہوئی وہ اسلامی حکومت کی تشکیل سے عبارت ہے۔ آپ کی گراں قدر تعلیمات سے بنی نوع انسان کے لیے وعظ و نصیحت کا پیغام ہی نہیں بلکہ بشری نظام ریاست کے قالب اور شکل کو اس طرح ترتیب دیتی ہے کہ بشری نظام حکومت آپ کے انمٹ اصولوں کے تحت ہی اپنے اہداف کی طرف روبس سفر ہو سکتا ہے، اور اس راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کا سدباب آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ممکن ہو سکتا ہے۔ آج الحمدللہ اسلامی معاشرے اسلامی نظام کی اہمیت سے بخوبی آگاہ اور واقف ہو چکے ہیں۔ کئی سالوں سے بڑے بڑے مؤلفین، خطبہ حضرات اور بہت سارے لوگوں کے دل اس طرح متوجہ ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اسلامی بیداری شروع ہو چکی ہے جو ذخیرہ اسلامی معاشروں اور تہذیبوں کے پاس موجود ہے، اس کی اہمیت کو کوئی بھی مسلمان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ بالکل اس انداز سے اسلام دشمن عناصر کی دشمنیاں بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ عناصر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اندازی اور باہمی اختلافات کو ہوا دینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے میں مشغول دکھائی دے رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے درمیان لسانی، قبائلی اور گروہی تعصبات کو بڑھا سکیں اور انہیں ایک خاص رخ کی طرف موڑ سکیں۔ یہ بات اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ دشمن اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ مسلمان نشین علاقوں میں امت مسلمہ کی بیداری اور ان کے اندر شعور بڑھ چکا ہے۔ یہ لوگ اپنے ہتھ کنڈے بروئے کار لا رہے ہیں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت بھی ہے۔ یقیناً اس بات کا احساس امت مسلمہ کو نظام اسلامی کے نفاذ اور ایک مسلم حکومت کی تشکیل کی ضرورت کا بھی احساس دلائے گا۔ مستقبل میں ہونے والا ایک حتمی فیصلہ بھی ہے جس کے مقابلے میں پھیلائی جانے والی دشمنیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اسلامی طاقت ان باتوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے جیسا کہ جمہوری اسلامی ایران ہے۔ پہلے کسی کو اس بات کا تصور بھی کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اسلام کی عظیم طاقت نے یہاں کے لوگوں کو یکجا اور متحد کیا، دلوں کو آپس میں مربوط اور ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ اسلام پر پختہ ایمان اس عظیم تحریک کے لیے ایک مددگار اور نگہبان قرار پایا اور دنیا کے اس خطے میں ایک اسلامی نظام رائج ہوا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو واقع ہوئی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر مملکت کے اعلیٰ عہدیداروں و مسئولین سے خطاب 1 جولائی 1999۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دوران دنیا کے حالات اور ماحول۔ گزشتہ کئی سالوں سے جب بھی بعثت کا تذکرہ ہوتا ہے یا اس عظیم واقعے کی یاد منائی جاتی ہے تو ہماری قوم نے جہاں ایک طرف اپنی اس عظیم تحریک اور انقلاب اسلامی کے وجود اور اس کے دوام کو بعثت نبوی سے پیوستہ اور اسی کی مرہون منت قرار دیا ہے، تو دوسری طرف بہت سارے لوگوں بالخصوص اہل نظر اور دانشمندوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اس عالم غربت اور قسم پرسی کی حالت میں جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لی لیا تھا، اسلام کی ترقی اور پیش رفت کا راز کیا تھا؟ جاہلیت کی جڑیں صرف جزیرۃ العرب تک ہی محدود نہیں تھیں، بلکہ اس وقت کی 2 عظیم اور سپر سلطنتیں یعنی ایران کے ساسانی بادشاہوں کی سلطنت اور روم کے شاہی نظام میں حکومت میں بھی اسی طرح کی جاہلیت کا دور دورہ تھا۔
ان علاقوں میں بھی عدالت نام کی کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ ان علاقوں میں بھی طبقاتی نظام مسلط تھا۔ یہاں لکھنا پڑھنا اور معرفت حاصل کرنا ایک خاص طبقے کے افراد کے لیے مخصوص تھا، جبکہ عام لوگوں کو لکھت پڑھت کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ غلامی اپنی بدترین شکل میں معاشرے کے غریب اور ضعیف افراد کے ساتھ بدترین سلوک کی صورت میں عورتوں کا گھروں سے نکل کر بازار میں آنے پر پابندی، ایک مخصوص شکل میں خواتین کے ساتھ عمومی سلوک و رویہ اور انہیں حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھنے کی شکل میں موجود تھا۔ گویا چار سو جاہلیت کا دورہ ہونے کی وجہ سے علم و معرفت لوگوں کے لیے ایک عجیب صورت اختیار کر چکے تھے۔ اسلام کی ترقی کے اہم عوامل اور عناصر۔ ایک ایسے دور میں اسلام کا پیغام آیا اور اسلامی معرفت کے تابندہ سورج کی کرنیں لوگوں کے دلوں اور اذہان میں ضیاء پاشی کرنے لگیں۔ پورے عالم میں جہالت کی حکمرانی اور حالات و واقعات کے لاکھ نامساعد ہونے کے باوجود اسلام کا یہ کارواں اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہی رہا۔ ابھی بعثت کے بعد نصف صدی کا وقت بھی نہیں گزر پایا تھا کہ پوری دنیا کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ اسلام کے تصرف میں آ گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسلام جہاں کہیں بھی گیا وہاں کے باشندوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا، جبکہ کٹ پتلی طاقتیں جو کہ اسلام کے اس عظیم کارواں کے سامنے رکاوٹ ہو سکتی تھیں، بڑی آسانی کے ساتھ راستے سے ہٹنے پر مجبور ہو گئیں۔ یہ کون سا عامل تھا کہ جو اسلامی اقتدار کو اس طرح ترقی کی طرف کھینچ لایا؟ اسلامی تہذیب و تمدن کی آبیاری کی اور پھر اسلام کا یہ تمدنی اقتدار اسلام کے سیاسی نزول اور انحطاط کے بعد بھی بڑی درخشندگی اور تابندگی کے ساتھ قائم و دائم رہا، جس نے پوری دنیا میں موجود ہر طرح کی تہذیب و تمدن کو اپنے زیر اثر قرار دیا، علم و آگاہی کو چار سو پھیلا دیا اور اسلامی ثقافت و تہذیب کو رواج دیا۔ تاریخ کے آنے میں یہ ایک عجیب و غریب تجربہ ہے۔ اب سوچنا یہ کہ وہ کون سا عامل اور سبب تھا، یہ ایک طویل موضوع ہے۔ محققین اور مصنفین نے اپنی جگہ اس حوالے سے بڑی جانفشانی کی ہے، لیکن وہ اب بھی کم ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی زیادہ سے زیادہ تحقیق اور جستجو کی ضرورت ہے۔ آج جن دو تین جملوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ جملے اس حقیقت کا ایک حصہ ہیں۔ یقیناً اسلام کی ترقی کی راہ میں بنیادی کردار ادا کرنے والے عوامل میں سے ایک عامل مسلمانوں کا خدا پر مکمل بھروسہ اور احکام خداوندی کی پاسداری سے عبارت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدر اسلام کے مومنین اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسلام کے پیغام پر عقیدہ رکھتے تھے۔ اسلامی شعار، اسلامی حقائق اور بنی نوع بشر کی نجات کے لیے اسلام کے کافی ہونے کو دل کی گہرائیوں سے ایک حقیقت سمجھتے تھے۔ ان کا یہ ایمان اسلام کی ترقی میں ایک مہم ترین عامل ہے۔ اس عظیم تحریک کی ترقی اور پیش رفت میں ایک اور عامل کم از کم یہ تھا کہ اس وقت مومنین مادی فوائد اور ان کی لذتوں کی کوئی پرواہ اور اعتبار نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت ہی مہم عامل ہے۔ یہ جو ہم روایات، نہج البلاغہ کے خطبات، حضور کی احادیث اور ائمہ ہدی علیہم السلام کے اقوال یا بزرگان دین کی ہدایات میں دنیا کی سے رغبت کے بارے میں بے اعتنائی اور اس کی رنگینیوں سے فریب نہ کھانے کے بارے میں بڑی شدت اور تاکید کے ساتھ واعظ و نصیحت آمیز جملے دیکھتے ہیں تو یہ ساری باتیں اس عامل کی عظیم تائیدی کو ظاہر کرتی ہیں۔ البتہ اسلام دشمن عناصر اور بعض کج فہم مسلمان حضرات کا یہ توہم ہے کہ اگر اسلام میں زہد ہے تو اس کا مفہوم یہ کہ عالم وجود دنیا کے ظاہری پرتوؤں اور خود زندگی کے مظاہر کے پیچھے نہ جائیں، جبکہ حقیقت اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقی مفہوم بری اور مذموم دنیا سے عبارت ہے۔ جیسے ہم اور آپ سب حضرات اپنی ذات اور پوری دنیا کے مادی منافع اور فائدوں کو اپنے بنیادی ہدف قرار دیتے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان مادی اور ظاہری منافع میں مگن رہتے ہیں۔ گویا زہد و تقوی سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بری صفات انسان کو بے بس اور لاچار کرتے ہوئے اس کے لیے بدبختیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ اولیاء خدا یعنی وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اس پرچم کو مضبوطی سے تھام کر اس کٹھن اور دشوار راہ کو بڑی راحت اور بغیر کسی قسم کی تھکاوٹ کا احساس کیا اور بغیر اس کے کہ ان کے قدم کہیں ڈگمگاتے ہوں طے کر چکے ہیں، تو وہ ایسی ہستیاں تھیں کہ انہوں نے اس پہاڑ کی بلندی کو چھوا ہوا ہے
بہترین مضامین اور عالی ترین مفاہیم سے بھرپور دعائے ندبہ میں کہ جس کی ابتدائی میں خداوند متعال کا اپنے ان نیک تینت اولیاء کرام کے لیے جن کی کرامات اور مخصوص نعمات سے نوازنے پر اس کی حمد و ستائش کی گئی ہے۔ انہی مفاہیم میں سے ایک پیچیدہ در عین حال خوبصورت ترین مفہوم جو اس عظیم دعا کے جملوں اور عبارتوں میں سمویا گیا ہے یوں ہے کہ یعنی تو نے انہیں کمالات کے اعلیٰ ترین مدارج اور مراتب معنویہ کے بلند ترین مقام پر فائز کر دیا، اور انہیں یعنی نہ تو انہیں زوال و فنا اور نہ ہی ان میں کمزوری کا کوئی عمل دخل ہے، والی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور ان عظیم نعمتوں کے لیے صرف انہی اولیاء کرام کو ہی تو نے منتخب کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی عائد کر دی کہ ان تمام افراد میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منزلت وجود انسانی کے اعلیٰ ترین درجے اور اوج کمال کی سرحدوں کو چھوتا ہے۔ اتنی عظیم نعمت کا حصول خدا کی تائید اور اس کی توفیق کے بغیر کسی طور پر ممکن نہیں ہو سکتا۔ خدا کی طرف سے بنیادی مقدمات کی فراہمی کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام ایک شرط کے ساتھ عطا کرتا ہے، تبھی تو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام جیسی عظیم ہستیاں روئے زمین پر قدم رکھتی ہیں، جو خستہ ناپذیر سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح سخت اور کبھی بھی نہ ختم ہونے والی یہ ہستیاں یہ ایک ایسے عظیم بار کو اپنے دوش پر اٹھائے ہوئے ہیں جو صرف آپ ہی کے زمانے تک محدود اور مخصوص نہیں ہے، ایک ایسی عظیم تحریک کی بنیاد رکھتے ہیں کہ جو ان ہستیوں کی عمر کے اختتام کے بعد بھی تا روز قیامت دائم و قائم رہنے والی ہیں۔ آج تک پوری تاریخ میں اسلامی تعلیمات کا مسلسل روشن رہنا، یہ تحریک اپنی راہ پر مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ آج آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ پورے 1400 سال گزرنے کے باوجود اسلام روز اول کی طرح آج بھی درخشاں ہے۔ یہ ساری چیزیں انہی عظیم ہستیوں اور ان کی شب و روز کی جد و جہد کی مرہون منت ہے۔ یہی وہ عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے اس طرح اپنی اس تحریک کو دوام بخشا۔ البتہ اس دوران تمام مسلمانوں، مومنین اور خدا کے برگزیدہ بندوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ اسراء اور تحریک کو متحرک کرنے کے لیے ایک طرح سے مدد اور کمک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمیں جس بات کی توقع اور امید ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کی بزرگ شخصیات، چاہے وہ سیاست سے وابستہ ہوں یا کہ دینی معاملات سے مربوط ہوں، انہیں چاہیے کہ اپنے ذاتی اغراض و منافع کو پہلے درجے کی اہمیت نہ دیں۔ آج جو عام لوگوں اور خصوصاً بزرگ شخصیات سے امید رکھتے ہیں وہ ایسی امید اور توقع نہیں کہ جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور گفتار کے تناظر میں ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے زمانے میں بہت بڑا فاصلہ گزرا ہے۔ ہمیں خود اپنے آپ سے بھی یہی توقع اور امید ہے۔ دنیا اسلام سے وابستہ دیگر افراد سے بھی اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ذاتی مفادات اور اس میں کو اپنے اہداف کا مرکز قرار نہ دیں، دیگر تمام اشیاء کو کسی قسم کی اہمیت اور غلبہ نہ دیں، بلکہ اسلام اور اسلامی قوت و اقتدار، اسلام کی سربلندی اور اس کے کمالات کو اپنے ذاتی مفادات پر ترجیح دیں۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً آج طاقت و باطنی قدرت کا ایک عظیم حصہ خود اسلام کی ذاتی قدرت و اقتدار میں کامیابی پھر سے مسلمانوں کے قدم چومے گی۔ یہاں وہ عنصر کہ جس نے متوجہ ایمان، پیار و محبت، یقین اور لوگوں کو متحرک کرنے کی عظیم ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور اس تحریک کو منزل مقصود تک پہنچایا، یعنی ہمارے عظیم قائد اور پیشوا حضرت امام خمینی ہیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے نمایاں نقطہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی ذات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو اپنے مقصد کا محور اور مرکز قرار دیا تھا، جبھی تو آپ کامیاب و کامران رہے۔ البتہ ان کی ذات میں اور بھی بہت ساری امتیازی خصوصیات موجود تھیں، لیکن بنیادی چیز یہی ہے۔ پچھلے 20 برسوں کے دوران جمہوری اسلامی ایران میں جہاں کہیں بھی ہم نے دینی ذمہ داریوں اور اہداف کو مقدم رکھا، اپنے آپ، دیگر شخصیات، اپنی خودی اور ہوا و ہوس کو نظر انداز کیا، وہاں کامیابی سے ہم ہمکنار ہوئے، اور جہاں کہیں بھی اس کے برعکس عمل کیا ہے وہاں نقصان اٹھایا۔ ہم پر مسلط کی گئی 8 سالہ جنگ کے دوران جو لوگ اس کی باریکیوں سے واقف ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جہاں کہیں بھی ذمہ داری نبھانے کا جذبہ ہمارے پر حاکم رہا اور اس جنگ میں حصہ لینے والوں کی خواہشات کا اس میں عمل دخل نہیں رہا، وہاں ہم آگے بڑھے
لیکن جہاں کہیں بھی ذاتی خواہشات آڑے آ گئیں وہاں ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ یہی صورتحال اب بھی ہے۔ عید مابعث کے موقع پر جمہوریہ اسلامی کے اعلیٰ عہدیداروں سے خطاب 6 نومبر 1999۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا پیغام۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی شخصیت کے اعتبار سے عالم خلقت کے نقطۂ کمال پر فائز ہیں، چاہے کمالات کے وہ پہلوؤں جو انسان کے لیے قابل فہم ہے، جیسے انسانی عظمت کے معیار کے طور پر عقل، بصیرت، فہم، سخاوت، رحمت اور درگزر وغیرہ کے عنوان سے جانے جاتے ہیں، چاہے وہ ایسے پہلوؤں جو انسانی ذہن کی پرواز سے ماورا ہیں، یعنی وہ پہلو جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے مظہر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں یا تقرب الہی میں آپ کے درجات کی جانب اشارہ کرتے ہیں، کہ ہم ان پہلوؤں کو کمالات کا نام دیتے ہیں اور صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ کمالات ہیں، لیکن ان کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے خاص اولیاء ہی آگاہ ہیں۔ یہ ان کی شخصیت ہے، اور دوسری طرف ان کا لایا ہوا پیغام انسانی سعادت کے لیے سب سے عظیم اور بہترین پیغام ہے، جو توحید، انسان کی عظمت و سربلندی اور انسانی وجود کے کمال و ارتقاء کا حامل ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بشریت آج تک اس پیغام کے تمام پہلوؤں کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق حاصل نہیں کر پائی ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسانی ترقی اور کمال ایک نہ ایک دن اپنے مطلوبہ مقام تک ضرور پہنچ جائے گی۔ یہ انسانیت کی ترقی اور اوج کمال کا نقطۂ عروج ہے، اس فرض کی بنا پر کہ انسانی سوچ اور فکر، اس کا علم و ادراک روز بروز ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام کا پیغام زندہ و جاوید ہے، لہٰذا اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ پیغام ایک نہ ایک دن ضرور انسان کی معاشرتی زندگی میں اپنا مقام حاصل کرے گا۔ نبوی پیغام کی حقانیت در حقیقت توحید کی حقانیت ہے۔ اسلام کا درس زندگی اور انسانی سعادت اور ترقی کے لیے اسلام کے بیان کردہ زرعی اصولوں انسان کو اس مقام پر پہنچا دیں گے کہ وہ ہموار راستے کو تلاش کر سکے اور اس راہ پر گامزن رہتے ہوئے ترقی اور کمال کے منازل طے کر سکے۔ ہم مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ شناخت اور معرفت حاصل کریں۔ آج عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ فرقہ واریت اور ایک دوسرے سے جدائی اور دوری ہے، لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، جن پر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے اور جو تمام انسانوں کے لیے احساسات کا مرکزی نقطہ بھی ہیں، عالم اسلام کی یکجہتی اور اتحاد کا محور قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس اس مقدس وجود یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر کوئی ایسا جامع اور واضح نقطہ اتحاد موجود ہی نہیں کہ جس پر تمام مسلمانوں کا ایمان و اعتقاد بھی ہو، اور جن کے وجود سے تمام مسلمانوں کا اندرونی اور قلبی رشتہ بھی ہو، اور یہی بات نقطۂ اتحاد کا بہترین مرکز و محور ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کا پارٹ نمبر 8 کا اختتام کرتے ہیں۔